فتنے گزر گئے ایسے جان کتنے، مگر کہ مرکز نہیں مٹے گا، اسے نبی خود چلا رہے۔ 14ویں صدی کے حالات ایسے تھے میرے عزیزوں۔ ہندوستان کے حالات میں اگر آپ کو بتاؤں، یہاں کے پس منظر کو آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا، پھر اعلیٰ حضرت کی ذات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا علماء امت نے کس طرح کی قربانیاں دی۔ ہندوستان کے حالات ایسے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اپنے قدم جما رہے تھے، اور انگریز جب یہاں پر پھیلنا شروع ہوئے، پہلے انہوں نے بنگال کو اپنے قابو میں کیا، پھر اس کے بعد گوا میں، ادھر ادھر علاقوں میں اپنی کمپنی کے نام سے شروع کیا، بمبئی کو قبضے میں لیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر مغل سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بہادر شاہ ظفر جس کے آخری حکمراں رہے ہیں، یہ کمزوری کے ایام تھے، مغل سلطنت کی علالت کا دور تھا، اور انگریزوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے۔ جانتے ہیں اس وقت پورے ہند میں، ابھی ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، یہ پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، افغانستان کے بھی کئی علاقے ہندوستان کے حصے میں آتے تھے، بڑا ہند تھا اس زمانے میں۔ پورے بر صغیر اس کو کہا جاتا ہے، سب کانٹیننٹل ہندوستان کو، بر صغیر شبہ القارۃ الہندیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی ایک انٹر کانٹیننٹل کے برابر ہی ہندوستان کو سمجھا جاتا ہے، تھوڑا چھوٹا اس سے۔ اتنے پورے علاقے میں پورے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہ اہل سنت و جماعت، یا اگر کچھ تھے تو رافضی اور شیعہ تھے تھوڑے سے، لیکن پورے بر صغیر میں مسلمان صرف اہل سنت و جماعت تھے۔ انگریز جب یہاں پر ہندوستان میں آئے تو ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، علماء اسلام سے انہیں خطرہ تھا۔ علماء اسلام ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت ابھی ترکی کی خلافت عثمانیہ بھی موجود تھی، اور ہندوستان میں مغل سلطنت تھی۔ مسلمانوں کا دبدبہ ایسا تھا کہ ایک بار اگر بادشاہ اسلام جہاد کا اعلان کر دے تو سارے کفن بردوش سڑکوں پر آ جاتے۔ ایک اعلان ہو جائے، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی راستوں پر آ جاتے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے۔ ہر زمانے میں ہمارے ہاں دائرہ اسلام میں، میں آپ کو بتاؤں، مرنے سے کبھی کوئی مسلمان خوف نہیں کھاتا تھا۔ اسی لیے 1947 کی جو آزادی کی جنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بھی موت اس میں ہوئی، شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، اور انگریز یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کو اقبال نے کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انگریز یہی سوچتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو، عشق مصطفیٰ نکال دو۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ان کی یونٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ہر زمانے میں۔ وہ زمانہ بھی ایسا رہا کہ انگریزوں نے اپنے خلاف بولنے والوں کو کالا پانی کی سزا دی، انڈمان نکوبار بھیجا، پھانسی کی سزائیں دی، لیکن وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خریدا، اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوششیں کی، کیونکہ مشہور ہے، یہ میری اکیلے کی بات نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کس کی رہی ہے؟ انگریزوں کی رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ ہاں بالکل، مجھے اس بات سے خوف نہیں ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی انہی کی لائی ہوئی تھی، تفرقہ پیدا کرو، ٹکڑے کرو، اور اس کے بعد حکومت کرتے رہو، اختلافات ڈالو۔ تو انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کی کوشش کی، اور
سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا، انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، انگلش میں فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ اور آج بھی پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، مسلمانوں میں نہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ اس کا رونا یہ پوری دنیا میں روتے ہیں۔ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ہماری بیس اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ خلفشار مچایا ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں؟ ارے ان کی بیویوں کو یہ ورگلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ہوس کے پجاری، ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں پھر بھی اس کے مرید ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں اب کھولوں بہت سارے تو کچھ لوگوں کے اب دلوں میں چبھن ہوگی، پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا اختلافات کی بات کرتے ہیں، بانٹنے کی بات کرتے ہیں، فرقے کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حق بات بتانے کو اگر تم فرقہ واریت سمجھو گے تو یہ تمہارا کوڑ ہے، یہ تمہارا مرض ہے۔ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ شکر ہے، یہ گوبر ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یہ فرقہ پیدا کر رہا ہے۔ فرقہ نہیں میرے عزیز، تجھے بتا رہا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میٹھا کھا لے اور غلاظت چھوڑ دے، اسی لیے تو علماء بتاتے ہیں۔ کیا ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا ہے کسی سے؟ کوئی ہماری پراپرٹی پر آ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی میرے کپڑے چھینا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے عزیز ہو۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں، اور مجھے کسی کو گالیاں دینے میں کوئی شغف نہیں ہے اور نہ میری زبان ایسی ہے، لیکن جو حقوق اسلام ہے اور دین کے جو حقوق ہیں وہ میں بتا کر رہوں گا۔ ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سر سید احمد خان، اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، نیچریت۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، کچھ باتیں بری لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے۔ سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے، ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی، کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے، شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے۔
قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی. جنات کا انکار, جنت و دوزخ, ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی. نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے, جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے, جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی. قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا, نہ زندگی میں, نہ موت کے بعد, نہ جنت نہ دوزخ, ایسی کوئی چیز ہی نہیں. میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرگ اور سورگ کا, وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا. یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی. اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز. سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا, یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا, انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے. اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں, ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہے, نیا علم لے کر کیا ہے, اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. ایک طرف یہ معاملات, قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر, نیچری فتنہ اپنی جگہ پر, اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں, اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے, کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو, میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے, علل اعلان کرو گے, اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا, اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں, اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی, کتابوں میں اچھی باتیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی, اللہ کی شان میں لکھی گئی, بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی, اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں, تقویت الایمان کتاب کا نام ہے, تحذیر الناس کتاب کا نام ہے, حفظ الایمان کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں, مارکیٹ میں چھپی ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں, اختلافات. اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں. ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا, ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نئی بات تھی. اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ, کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی. پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا, اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا, اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں, یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی, اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا, حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص,
کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو
पाउंड आ रहे हैं इंग्लैंड से और दीगर उलमा को पाउंड आ रहे हैं, और यहाँ जो उलमा उनकी इन खुराफात को बयान कर रहे हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आला हज़रत भी बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, वही किफायत अली काफी जिन्होंने अपनी एक नात में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। ये जो नात उन्होंने लिखी थी उस वक्त जब आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। ये मौलाना किफायत अली काफी, फिर मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेजों ने बंद किया, उस एक आलिम रब्बानी ने पत्थर की ठीकरी से दीवारों पर पूरी इल्मुस्सिगा किताब लिख दी थी, जो आज भी आलिम कोर्स की किताब में पढ़ाई जाती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर अंग्रेज को उलमा से मोहब्बत थी और वो मदरसे की संगे बुनियाद में आ रहे थे, तो इन उलमा के साथ वो काला पानी की सजाएं और मौत और फांसी की सजाएं क्यों दे रहे थे? आप समझा करें, कुछ उलमा को वो शहीद कर रहे थे और कुछ उलमा को वो पैसों से पाल रहे थे। ये हालात बड़े दिगरगूं थे, उम्मत में तफर्रका इख्तिलाफात आ चुके थे। अब ये वो जमाना था, नेचरियत अपने पांव फैला रही है, कादियानियत अपने पांव फैला रही है, दहरियत अपने पांव फैला रही है, और एक तरफ गैर मुकल्लिदियत भी अपने पांव फैला रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो अहले सुन्नत व जमात का कहवारा थी, औलिया का मरकज थी, ये ख्वाजा हिंद का हिंदुस्तान था, ये महबूब इलाही की विरासत की जमीन थी। यहाँ साबिर कलियरी के मुजाहिदात थे, यहाँ बाबा फरीद के नगमे थे, यहाँ पर औलिया कामिलीन का गुलशन था, ये तमाम सूफिया कामिलीन के परवरदा मुरीदीन का एक अजीम गुलिस्तां था। इस गुलिस्तां को कई अंग्रेजों ने अपने पांव से कुचलना शुरू किया, इसमें खिजा आने लग गया। इस हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के हिल्म व बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा? यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा? आवाज आई गैब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है।